یہ تو ناگزیر نتیجہ تھا ہائبرڈ سسٹم کا. کام تو ہم اس پہ میثاق جمہوریت اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سے شروع کر چکے تھے. جی 76 میں جہاد فی سبیل اللہ کو پاکستان کی فوج کا لوگو بنانا، ماٹو بنانا یو این کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس وقت عملی طور پہ مفروض جماعتیں ہیں. جی صحیح. ان کی ہائیسٹ لیڈرشپ سڑک پہ نہیں آ سکتی، پبلک کو فیس نہیں کر سکتی. ان کو اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ بد تہذیبی کی جائے گی. ہم نے وہ کلام آزاد کی داڑھی نوچی ہوئی ہے اور مسلم لیگ والے ہی تھے. جیسے عمران خان صاحب میری آپ کی وجہ سے نہیں، بالکل. وہ اکتوبر 21 میں فیض صاحب کی جو پوسٹنگ تھی اس کی وجہ سے ٹوٹے. ایک مولوی صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم اس گناہ میں ہم شریک نہیں ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکتے. لیگل پروسیس چل رہا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، یا تو بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. کیا مارشل لا لگ سکتا ہے؟ کیونکہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ 111 بریگیڈ کو کہا گیا ہے کہ جی آپ اسلام آباد کا کنٹرول سنبھال. ناظرین آداب، علی وارثی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے موجود ہے. آج میں وجاہت صاحب کو انٹرویو کرنے کے لیے آیا تھا کسی اور موضوع پر، تو میں نے سوچا کہ اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ ایک سرکس لگا ہوا ہے، تو کیوں نہ وجاہت صاحب سے پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ پاکستان کی صورتحال کیا ہے. تو سر بہت شکریہ. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ ڈی چوک کی طرف بڑھ رہا ہے یا پہنچ چکا ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہاں پر جھڑپیں بھی جاری ہیں. تو ذرا یہ بتائیے کہ یہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے بڑے سالوں سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ کبھی بھی واقعتاً اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی میں کامیاب ہو جائیں گے. وہ کرتے تو وہ ہر 2 سال بعد اس طرح کی ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ وہ بڑی حد تک لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں. ان دا سینس آف نمبرز جتنے وہ لانا چاہتے تھے، وہ کتنا اس میں سکسیزفل کتنے ہوتے ہیں اوور آل ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں، وہ الگ بات ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ دوسری طرف جو ہے وہ کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سیاسی جماعت دوسری ملک میں موجود ہی نہیں ہے، یا غائب ہے، کم از کم ایبسنٹ نظر آتی ہے وہ. تو آپ کے خیال میں یہ کیسے ہوا ہے، یہاں تک ہم کیسے پہنچ گئے ہیں؟ یہ تو ناگزیر نتیجہ تھا ہائبرڈ سسٹم کا. جب ہم نے ہائبرڈ جو بندوبست ہے اسے متعارف کروایا، کام تو ہم اس پہ میثاق جمہوریت اور 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سے شروع کر چکے تھے. جی ٹھیک ہے نا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ میرے استاد محترم کہتے تھے کریپنگ کو ہے، تو وہ کریپنگ کو مکمل ہو گیا. نقصان اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ نے بنایا تھا جی وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. ایسا ہی. اور جو اس ملک کی نمائندہ جمہوری قوتیں تھیں وہ آپ کے حربوں سے اتنی مفلوج ہوئیں، اتنی معذور ہوئیں. میں اب اس کو کسی فرد کو، کسی رہنما کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، صحیح. کسی سیاسی جماعت کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. میں کہتا ہوں ہمارے ملک کے سیاسی مکالمے سے ریڑھ کی ہڈی نکل گئی ہے. اب وہ سیاسی جماعتیں اس قابل ہی نہیں رہیں کہ وہ سیاسی میدان میں اس پاگل پن کا مقابلہ کر سکیں. اجازت دیں تو ایک شعر عرض کرتا ہوں. جی ضرور. شعیب عزیز کا ہے، سب جسے دیکھتے ہیں وحشت سے، یہ میری آستین سے نکلا. واہ. تو یہ ہوا ہے. بالکل. اس ملک میں آپ جانتے ہیں کہ 35 سال سے کم عمر لوگوں کی تعداد 60% سے زائد ہے. ان کے ماں باپ کب پیدا ہوئے ہوں گے؟ 70 سے لے کے 80 کے درمیان. جی ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 77-78 میں جب ضیاء الحق صاحب نے نصاب تعلیم بدلا اور میڈیا پہ اور کریکولم میں ملا کو، حتیٰ کہ چھاونی میں ملا کو جگہ دی. جی. اب میں 2 نام لے رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ نیا دور کی پالیسی کیا ہے. آصف غفور کا نام آپ نے سنا ہے؟ بالکل سنا. آصف منیر صاحب جو سنا ہے اب حافظ ہو گئے ہیں. یعنی جب تک وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے تو وہ آصف منیر تھے. جی. جب سے وہ آرمی چیف ہوئے وہ حافظ ہو گئے ہیں. بالکل. یہ بھی ہماری روایت ہے، بلکہ سید بھی ہو گئے.
یہ دونوں 77 میں جب ضیاء الحق صاحب پر سے اقتدار آئے یا انہوں نے قبضہ کیا اس ملک پہ، یہ دونوں 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے. ٹرو. ان دونوں کی پیدائش 68 کی ہے. ہوں. تو کیا یہ جانتے ہیں کہ مارچ 23 1973 کو لیاقت باغ پنڈی میں کیا ہوا تھا؟ ظاہر نہیں جانتے ہوں گے. ان کے اوپر سے نہیں گزرا، وہ پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ 4-5 سال کے تھے. بالکل ٹھیک ہے. انہیں معلوم ہے حلقہ 6 میں کیا ہوا تھا. انہیں معلوم ہے کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ بلا مقابلہ کیسے منتخب ہوئے تھے. انہیں معلوم ہے کہ قومی اتحاد جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنے کے ایک دن بعد کیسے وجود میں آ گیا تھا. بتاؤ ہوگا میرا. یہ کتابوں میں پڑھا ہوگا نا. نہیں سکھایا بھی ہوگا نا کیسے کیا تھا ہم نے. نہیں سکھاتے ہی نہیں. پلے بک نہیں پڑھی ہوگی مگر پلے بک تو پڑھی ہوگی. سکھاتے نہیں ہیں. اچھا. یہ میں آپ سے عرض کر دوں کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اس ملک کے مین ان یونیفارم کو یہ معلوم ہوتا کہ اس ملک کا قومی مفاد اس ملک کے عوام سے کٹا ہوا نہیں ہے. وہ ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹ تک جو محدود نہیں ہے. اور ڈی ایچ اے اور کنٹونمنٹ اور پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں وہ آرٹیکل 245 کے تحت اس ملک کی آرمڈ فورسز ہیں. 76 میں جہاد فی سبیل اللہ کو پاکستان کی فوج کا لوگو بنانا، ماٹو بنانا یو این کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. اب ہاں کھڑے ہو کے جہاد کی تعریف کر کے دکھائیں نا. ڈیفینس آف یور کنٹری از اے لیجیٹیمیٹ رائٹ آف ایچ اینڈ ایوری نیشن. بالکل. یہ جہاد کیا ہے؟ تو آپ نے خود انٹروڈیوس کیا ہے نا. ایسے ہی ہوا ہے نا. کمنگ بیک ٹو واٹ یو آر سیئنگ، میری اپنی یہ رائے ہے کہ اب ہم اس ملک میں 2 دھاروں میں آ گئے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اس وقت عملی طور پہ مفروض جماعتیں. جی ایسے ہی ہے. ان کی ہائیسٹ لیڈرشپ سڑک پہ نہیں آ سکتی. ٹرو. پبلک کو فیس نہیں کر سکتی. ان کو اندیشہ ہے کہ ان کے ساتھ بد تہذیبی کی جائے گی، وائلنس بھی ممکن ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے سیکورٹی آف کائنیٹک وائلنس. سیاسی لیڈر کی تو توہین ہو جانا کافی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم نے اس کی بڑی پرانی روایت رکھی ہوئی ہے. ہم نے وہ کلام آزاد کی داڑھی نوچی ہوئی ہے اور مسلم لیگ والے ہی تھے. جی ایسے ہی. ہم نے گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پہ سہروردی پہ پتھر مارے ہوئے ہیں. ہم نے شاہ میں نورانی کی پگڑی جو ہے نا وہ پھاڑی ہوئی ہے. ہم نے اس ملک میں بہت کچھ کر رکھا ہے. اب میری نظر میں جو ہائبرڈ سسٹم ہے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ اس نے ہر چیز پہ قبضہ کر لیا. میڈیا سے لے کے بزنسز تک، سیاسی جماعتوں سے لے کے قانون سازی تک، جوڈیشری سے لے کے ایوری ویئر، اکیڈیمیا تک، ایوری ویئر جو نیریٹو ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ چھا گیا ہے. اتنا زیادہ ہمہ جہت قبضہ کسی قوم کے وجود کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہوتا ہے. ٹرو. کیونکہ وہ چل نہیں سکتا. جمہوری عمل جو ہے وہ تو ڈائلیکٹکس میں چلتا ہے. ایسا ہی. آپ ایک بات کہیں گے، میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا، میں ایک بات کہوں گا، آپ ڈس ایگری کریں گے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جب ایک ہی گروہ طاقت کے بل پہ اپنی بات امپوز کرنا چاہے گا تو باہر سے میں اور آپ بھلے اس کو رجسٹ نہ کر پائیں، وہ اندر سے ٹوٹ جائے گا. جیسے عمران خان صاحب میری آپ کی وجہ سے نہیں، بالکل، وہ اکتوبر 21 میں فیض صاحب کی جو پوسٹنگ تھی اس کی وجہ سے ٹوٹے ہیں. بالکل. تو تضاد اندر سے نکلتا ہے. ایک مولوی صاحب نے کہا تھا نا، یہ ہم اس گناہ میں ہم شریک نہیں ہیں. وہ انہوں نے پاکستان کے بننے کے بارے میں مفتی محمود صاحب نے کہا تھا. جی بالکل آپ نے مزاح فرمایا. تو اس گناہ میں ہم شریک نہیں ہیں. یہ جو سسٹم بنانا چاہتے تھے ہمہ جہتی، جو قوم کے ہر حصے، ہر طبقے، ہر بیڈ روم پہ بھی قابض ہو، جی اس کے اندر یہ فلاح موجود ہے کہ وہ امپلوڈ کرتا ہے. بالکل. وہ ورکیبل نہیں ہوتا، وہ قوم کو آگے لے کے نہیں جاتا. اس وقت جو ہو رہا ہے پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. ٹرو. حالانکہ عمران خان صاحب کے پاس معیشت میں سفارت
کاری میں، قوم کی بلڈنگ میں، فیڈریشن کی مضبوطی میں عمران خان کے پاس کچھ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ان کے ہاتھ بھی خالی ہیں، ان کی جیب بھی خالی ہے، لیکن ان کے پاس وہ سینٹیمنٹس ہیں جنہیں بنا کے قوم کے دماغ میں آلریڈی رکھ دیا گیا ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں قوم کی اکثریت جو ہے اس کے سینٹیمنٹس کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے. بالکل آلریڈی ری انفورس کر رہے ہوتے ہیں وہ، صرف انفورس ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. کوئی نئی بات چیلنج تو ڈیموکریٹ کرتا ہے نا. جو ڈیماگوگ ہے وہ تو خفتہ، چھپی ہوئی، پوشیدہ جو تعصبات ہیں، جو غلط تصورات ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو تفرقے ہیں، انہیں ہوا دیتا ہے نا. بالکل. جیسے ابھی محترمہ بشرا نے وہ جو ویڈیو کی ہے تو انہوں نے ریلیجس کارڈ کھیلا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایک ٹرینڈ پولیٹیکل مائنڈ کے لیے لغویات ہے. اب کیا ہے، یہ اپنے منطقی انجام تک نہیں جا سکتا. عمران خان صاحب اس طریقے سے باہر نہیں آ سکتے. ٹھیک. ایک دفعہ آیا تھا ایک بندہ اس طرح سے باہر اس ملک کی تاریخ میں، اس کا نام مجیب الرحمان تھا. وہ اگرتلہ سازش کیس میں فروری 69 میں اس کو رہا کر کے گولڈ میز کانفرنس کے لیے لایا گیا تھا. صحیح. مجیب کو ایوب خان نہیں لایا تھا، مجیب کو یحییٰ خان لے کے آیا تھا. اس لیے کہ یحییٰ خان فیصلہ کر چکا تھا کہ ایوب خان کی جگہ لینا. ایٹ دا مومنٹ دیر از نو سچ تھنگ. ایٹ دا مومنٹ نو. صحیح. فورسیبل فیوچر میں 1.5 سال ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے. لہٰذا عمران خان صاحب باہر نہیں آ سکتے. پروسیس چل رہا ہے، لیگل پروسیس چل رہا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا. ان کو فیس سیونگ وغیرہ دے کے یا کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. جی. اٹس اے موب. سر سوال یہ ہے، کیا یہ کوئی بڑے حادثے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ آپ اس کو نا رائٹ آف نہیں کر سکتے. جب ہجوم ہوتا ہے تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. نہ ہر شخص کے سینٹیمنٹس آپ کے کنٹرول میں ہیں، نہ افعال آپ کے کنٹرول میں، اور نہ آپ ہر شخص کو پہچانتے ہیں. اور نہ یہ اس قسم کی سیاسی جماعت ہے. یہ کوئی کاڈر پارٹی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. یہ کوئی فضل الرحمان کے مدرسوں کے طالب علم نہیں آ گئے. یہ کوئی جماعت اسلامی والے نہیں آ گئے. یہ کراؤڈ ہے. بالکل. ہمیں کیا پتا کہ ان میں سے کتنے سرکاری اہلکار ہیں. ہمیں کیا پتا کہ اس میں سے کتنے جو ہے وہ طالبان ہیں جنہیں ہم نے واپس لا کے بسایا تھا. ہمیں کیا معلوم ہے کہ ان میں سے کتنے جو ہے وہ دہشت گردی کا منصوبہ یا وہ رکھتے. تو کچھ بھی ممکن ہے نا. اٹس اے ڈینجر سچویشن. بالکل صحیح. ڈی چوک میں وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں. تو حکومت ظاہر ہے یہی چاہتی ہے کہ لاشیں نہ گریں، لیکن لاشیں گر گئیں. بالکل. سیاسی کارکنوں میں نہیں گریں تو وہ رینجرز کی اور سیکورٹی پرسنل کی گر گئی. لاشیں تو گری. جی ٹھیک ہے نا. سو دیر فور میں یہ جو تحریک انصاف کا یہ انیشیٹو ہے اسے کامیاب ہوتے تو نہیں دیکھتا، لیکن میں اس سے حکومت کو، ریاست کو مفلوج ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس میں ہر طرح کے امکانات ہیں. گورنر راج رکھ سکتے ہیں، وزیر کیا مارشل لا لگ سکتا ہے؟ کیونکہ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ 111 بریگیڈ کو کہا گیا کہ جی آپ اسلام آباد کا کنٹرول سنبھال لیں، اور وہ فوج کے لوگ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آ جائیں. آئی ڈونٹ سی ویسے کہ اسلام آباد میں جب اتنی بڑی تعداد میں عوام موجود ہوں تو 111 بریگیڈ کیسے ٹیک اوور کرے گی؟ اس کو ضرورت نہیں ہے. جب 111 بریگیڈ موو کرتا ہے تو عوام جو ہے وہ چپ کر کے ایسے واپس چلے جاتے ہیں جیسے لوگ. اور آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی ایردوان موومنٹ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور ماشاء اللہ کا اس ملک میں آنا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ نہیں آ سکتا تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی مرغوب دوست خاتون سے یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں آپ پریگننٹ نہیں ہوں گے. پاسبلٹیز آلویز دیئر ان اے کنٹری لائک پاکستان. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت صورتحال جو ہے وہ عالمی اور معاشی، ایسے ماضی میں بھی یہ اس نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی. کارٹر جو ہے وہ ضیاء الحق کو 1979 کے دسمبر تک گھاس نہیں ڈال رہا تھا.
9/11 تک جو ہے وہ بل کلنٹن جو ہے وہ بالکل گھاس نہیں ڈال رہا تھا، سوری بش، بش، اور اس سے پہلے کلنٹن، کلنٹن۔ پرویز مشرف کو. ہوں، تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہوں، فوج جب چاہے قبضہ کر سکتے ہیں. وہ نہیں کر رہی تو اس میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مفادات وہ مارشل لا لگا کے حاصل کر سکتے ہیں، ہوں، اگر وہ ان کو مارشل لا لگائے بغیر حاصل ہیں ہوں۔ تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ یہ اسٹیگما اپنے پہ لگوائے. صحیح سر، بس وہ ایک یہی چیز ہوتی ہے کہ منتقم مزاجی بھی تو ایک ہوتی ہے نا کہ بھائی اب یہ ایسے کرے گا تو پھر میں ایسے کروں گا، پھر اینج تے پھر اینج ہی صحیح. تو اس کی ایک ریزن جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. باقی دیر از نو ریزن ٹو ٹیک اوور، وائی وڈ یو؟ جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ حاصل کر اتنی ہی رہے ہیں. محنت کی کیا ضرورت ہے پھر؟ اس کے لیے پھر یہ اتنی بدنامی لینے کی یا جی، ملک کے اندر ایک مزید بلکہ سیاسی قوتوں کو جو کہ تھوڑا بہت خاموشی سے ساتھ دے رہی ہیں ان کو بھی مخالف کرنے کی کیا جی ضرورت ہے، جی جی جی. جبکہ وہ جو چاہتے ہیں آئینی ترمیم سے لے کے قانون سازی تک، مالی مفادات سے لے کے معاشی اجارہ داری تک، سب کچھ ان کو حاصل سب ہے. کچھ ان کو حاصل ہے. درست. تو بہت شکریہ سر، تھینکس اے لاٹ فار گیونگ اس مور ٹائم فار دس. اور ناظرین، آپ نے سنا وجاہت صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ حاصل کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن جن کو حاصل ہے وہ مفلوج ہو جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اب آگے جو ہے وہ مفلوج لوگ اور ایک ایسی گروپ جو کہ لا حاصل کی خواہش میں جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. تو یہ ایک ایسا اسٹیل میٹ ہے جس میں کسی کے ہاتھ بھی شاید کچھ نہ آئے. تو علی وارثی کو بھی نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.